الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا یہ بیان دن میں پردے کے حکم پر ہے، وہ حکم جس سے گھر بچتے ہیں، ایمان بچتا ہے، نسلیں محفوظ ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام پوری امت تک پہنچ سکے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کی زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ پردہ عزت ہے، عصمت ہے، ایمان ہے، رحمت ہے، عورت کی حقیقی شان ہے۔ پردہ کسی مرد کی لگائی پابندی نہیں، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری حفاظت کا طریقہ بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا۔ ان کی ساری زندگی حیا، پردہ اور پاکیزگی کا ایک کامل نمونہ تھی۔ ان کا پردے کا اہتمام اس قدر مضبوط تھا کہ صرف کسی غیر محرم کے چلنے کی آواز سے بھی وہ فوراً اپنے چہرے اور وجود کو چھپا لیتی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے پوری امت کو حیا کی طرف بیدار کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی ایسا اٹھے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ سوچنے کی بات ہے، زندہ رہتے ہوئے پردہ اور مرنے کے بعد بھی پردہ۔ کیا ہم اس درجے کی غیرت ایمانی کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ صحابیات نے آپ کی خواہش کے مطابق پردے والا خاص جنازہ تیار کیا تاکہ آپ کی پاکیزگی اور حیا آخری لمحے تک محفوظ رہے۔ یہ عمل ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پردہ عورت کی عزت ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو عورت جنت چاہتی ہے وہ پردے کو اپنی پہچان بنا لیتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتی ہے وہ خود کو لوگوں کی نظروں سے بچاتی ہے۔ آج سوچئے، کیا ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ نیک ہیں؟ کیا شیطان آج کمزور ہو چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج تو شیطان فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر، ماڈرن دنیا کے نام پر ہر لمحہ عورت کو پردہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے آج پردے کی ضرورت پہلے سے دگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں امۃ المومنین کا پردہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ سب سے بہترین عورتوں کو ہمارے سامنے نمونہ بھی بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ حکم کس کے لیے تھا؟ عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ حکم دیا گیا صحابہ کو جو ایمان کے پہاڑ تھے، جن کے دل فرشتوں جیسے پاک تھے۔ جب اللہ نے ایسے پاک دل مردوں کے سامنے بھی امۃ المومنین کو پردہ کرایا تو سوچئے آج کی دنیا میں عورت کو کتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم، تقوی، عبادت، حیا، ان کا ہر عمل نور تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے بے پردگی فیشن، تو پردے کا حکم اور سخت کر دیا جاتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ فیشن تھا، نہ کیمرہ تھا، نہ سوشل میڈیا، نہ اسٹریٹ کلچر۔ آج تصاویر، ویڈیوز، ٹک ٹاک، انسٹا، میک اپ ٹرینڈز، ہر طرف بے حیائی کی دروازے کھلے ہیں۔ امۃ المومنین پردے میں رہ کر بھی
دین سکھاتی تھیں، امت کو مسائل بتاتی تھیں، قرآن و حدیث کا علم سکھاتی تھیں۔ مرد اور عورت سب کے لیے علم کا خزانہ تھیں، مگر پردہ ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو آج کی عورت کیسے یہ کہہ دیتی ہے میرا دل صاف ہے، پردہ دل میں ہوتا ہے؟ اگر دل صاف ہے تو اللہ کے حکم کو چھوڑا کیوں جاتا ہے؟ پردہ دل میں نہیں، پردہ عمل میں ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امت المومنین کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے، مرد کی زبردستی نہیں۔ پردہ عورت کی عزت اور حفاظت ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، پردہ جنت کی عورتوں کی پہچان ہے۔ صحابیات پردے میں رہ کر بھی دین کا کام کرتی تھیں۔ آج فتنوں کے دور میں پردہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ پردہ صرف جسم کا نہیں، نظر، آواز، خوشبو، انداز سب کا پردہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے وہ اللہ کی دوست بن جاتی ہے۔ دن میں پردے کی ضرورت کیوں؟ دن کے وقت بازار، اسکول، کالج، دفاتر، گلیاں، مہمان، ڈیلیوری بوائے، غیر محرم رشتے، سارا دن ہی قدم قدم پر فتنہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے رات نہیں کہا، اللہ نے عمومی پردے کا حکم دیا ہے۔ جہاں بھی غیر مرد ہوں وہاں پردہ لازم ہے۔ اور یاد رہے، پردہ صرف جسم کا نہیں، آواز، نظر، خوشبو، انداز سب کا پردہ ہے۔ پردہ کرنے والی عورت کی عظمت، ایسی عورت کے بارے میں حدیث ہے وہ جنت کی خوشبو پائے گی۔ ایک عورت جو گھر سے نکلنے سے پہلے ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کا حکم مانتی ہے، اس جیسی عظمت کسی فیشن ماڈل، کسی شوہر کی پسند یا کسی دنیاوی مقام میں نہیں۔ صحابیات کی پردے کی مثالیں۔ صحابیات پردے میں رہ کر بھی جہاد میں پانی پہنچاتی تھیں، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں، قرآن سیکھتی تھیں، دین سکھاتی تھیں، مگر پردہ نہیں چھوڑتی تھیں۔ آج عورت کہتی ہے میں باہر کام کرتی ہوں، پردہ مشکل ہے۔ ارے جو عورتیں احد اور بدر کے میدان میں پردے کے ساتھ گئیں وہ کام نہیں تھا کیا؟ پردہ مشکل نہیں، ایمان کی کمزوری مشکل بنا دیتی ہے۔ پردہ چھوڑنے کے نقصانات۔ بے پردگی کیا کرتی ہے؟ گھروں میں برکت ختم، شوہروں کے دل بدل جاتے ہیں، اولاد کی تربیت برباد، نظر کا فتنہ، غیر محرم تعلقات، دل کا زنگ، گناہوں کی آسانی اور اللہ کی ناراضگی۔ عورت جب پردہ چھوڑتی ہے شیطان کہتا ہے ایک بار دیکھ لو، پھر وہ دیکھنا ہزاروں گناہوں کا دروازہ بن جاتا ہے۔ پردہ کیسے شروع کریں؟ پہلے دل میں نیت، اوور سائز عبایا، ڈھیلا اسکارف، کم سے کم میک اپ، خوشبو نہیں، فون، سوشل میڈیا پر بھی پردہ، غیر محرم سے فاصلے۔ جو عورت پہلی بار مکمل پردہ کرتی ہے اس کے ہر قدم پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ پردہ اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، نبی کی بیٹیوں کی پہچان، نبی کی بیویوں کی شان، جنت کا راستہ، گھر کی حفاظت، فتنوں سے بچاؤ، آخرت کی کامیابی۔ جس بہن نے آج کے بعد پردہ شروع کر دیا وہ اللہ کی دوست بن گئی۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر بہن تک پہنچے جو پردے کے فیصلے کے قریب ہے۔ اے اللہ، اے پردے کا حکم دینے والے رب، ہماری بہنوں کو دین کی روشنی دے دے، ان کے دلوں میں حیا، ایمان اور پردے کی محبت بھر دے۔ اے اللہ، جو بہن پردہ کرنا چاہتی ہے مگر ماحول اسے روک رہا ہے، اسے ہمت دے دے، اس کے لیے راستہ آسان کر دے، اس کے گھر والوں کے دل بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں حیا واپس لے آ، ہمارے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں سے
چادر کی عصمت کبھی نہ چھینے۔ اے اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے والی غیرت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفا ہمارے گھروں میں واپس کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی پردہ دار بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے والدین، شوہروں، بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب جس کی زندگی میں بے پردگی ہے اسے توبہ کی توفیق دے، اس کے قدم جنت کے راستے پر جما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کی سنگت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔